وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کے چیئرمین کی گرفتاری مطلوب ہوتی تو نیب آرڈیننس جیسے قوانین بہت پہلے بنا دیے جاتے۔ ان کی گرفتاری کا فیصلہ عدالتی ضمانت سے مشروط ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا نیب میں معاملہ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو چکا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ انکوائری کے مرحلے میں گرفتاری کی اجازت اس لیے دی گئی کیونکہ نیب نے ہم سے کہا کہ ملزمان تعاون نہیں کر رہے۔ کوئی قانون کا سامنا نہ کرنے کا تہیہ کر لے تو قانون کو بے بس نہیں ہونا چاہیے۔ بولے نیب قانون میں گرفتاری سے پہلے اور بعد میں ضمانت نہیں تھی، ہم نے دی۔ نالائق شخص کو 4 سال تک پاکستان پر مسلط کر کے ملک تباہ کیا گیا۔ تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے پینما سازش کو بے نقاب کر دیا۔ اس وقت پاکستان کی مشکلات کا حل نواز شریف کے پاس ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا کہ جب نواز شریف کو گھر بھیجا گیا تو فوجی املاک اور ملکی اثاثوں کو آگ نہیں لگائی گئی۔ نواز شریف کو گھر بھیج کر ملک سے زیادتی کی گئی۔ سی پیک منصوبہ شروع ہوتے ہی سازشی عناصر متحرک ہو گئے تھے۔ گزشتہ حکومت کی نااہلی کے باعث ملک میں توانائی سمیت کئی بحران پیدا ہوئے۔ پی ٹی آئی نے ملک میں عدم استحکام کی بنیاد رکھی۔ کسی کو فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا دینا جرم قرار۔ چیئرمین نیب کو مقدمے میں سے کسی شخص کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا اختیار بھی دے دیا گیا۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ مقدمہ جھوٹا بدنیتی پر بنایا جانا ثابت ہونے پر مقدمہ بنانے والے کو 3 سال تک قید ہو سکے گی۔ وعدہ معاف گواہ نے کوئی بات چھپائی تو اس کی معافی منسوخ کر دی جائے گی۔ لیا اراضی کرپشن سکینڈل میں اینٹی کرپشن نے آج چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان اور بہنوئی بھی طلب۔ ترجمان کے مطابق اراضی سکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ عدم پیروی یا غیر حاضری پر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اینٹی کرپشن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان اور ان کے شوہر احد مجید نے لیا میں 5182 کنال اراضی اونے پونے داموں خریدی۔ اس اراضی کا انتقال 2022 میں درج ہوا تھا۔ گزشتہ ماہ اس کا مقدمہ ڈی جی خان اینٹی کرپشن میں درج کیا گیا تھا۔ محکمہ اینٹی کرپشن اوکاڑا نے بھی بشرا بی بی کو آج طلب کر لیا۔ خالد خورشید کی عدالت سے نااہلی کے بعد راجہ اعظم متفقہ طور پر پی ٹی آئی کے امیدوار نامزد۔ پارٹی ترجمان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو گلگت بلتستان کونسل میں فیصلہ کن اکثریت حاصل ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو چیف کورٹ نے جعلی ڈگری کیس میں نااہل قرار دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے سابق وزراء اور ایم پی ایس پر غیر قانونی بھرتیوں کا مقدمہ۔ کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور اشتیاق ارڑمڑ پر مقدمہ درج۔ سابق ڈپٹی اسپیکر محمود جان، سابق ایم پی ایس آصف خان، فضل الہی اور پیر محمد فدا بھی مقدمے میں شامل۔ ملزمان پر غیر قانونی بھرتیوں اور ترقیاتی کاموں میں خرد برد کا الزام ہے۔ کے الیکٹرک کی فی یونٹ بجلی ₹1.49 اور ڈسکو صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی ₹2.05 مہنگی کرنے کی درخواست۔ نیپرا نے مئی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کے لیے ₹1.90 فی یونٹ اضافے کا تعین کر لیا۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز کے صارفین پر 23 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ یونان میں ہونے والا کشتی حادثہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ سادہ لوح غریب شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دیا جاتا ہے۔ شہری انسانی اسمگلرز کے دھوکے میں آ کر لاکھوں روپے ادا کرتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے انسانی اسمگلنگ کے خلاف دائر درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا ملک میں خواتین اور بچوں کی بھی انسانی اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ کیا حکومت کے پاس بچوں کی اسمگلنگ کے اعداد و شمار ہیں؟ انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے بنائے گئے 2018 کے قانون میں ابہام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر پاکستان اور چین کو مبارکباد۔ کہا سی پیک اس آزمودہ سدا بہار بااعتماد اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کا ایک نیا باب ہے۔ سی پیک غربت، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کے خاتمے کا منصوبہ ہے۔ بھارت کو سی پیک کے راستے میں رکاوٹ بننے کے بجائے اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سی پیک سے ایران اور افغانستان، وسط ایشیا اور پورے خطے کو ثمرات ملیں گے۔ شہری علاقوں میں سٹریٹ کرائم کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سٹریٹ کرائم پر سندھ پولیس مزید کام کرے، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت۔ کراچی میں پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں مراد علی شاہ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں صوبے میں امن ہو اور ہر شخص سکون کی زندگی گزارے۔ منشیات کا عام ہونا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ خوشی ہے آئی جی سندھ نے منشیات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ کچے کے ڈاکوؤں کا مکمل خاتمہ کرنے کا عزم۔ نواز شریف کو نااہل کرنے کا فیصلہ عدالتی فیصلے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، عدلیہ کو صرف استعمال کیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اور ماہر قانون حامد خان کی کیپٹل ٹاک میں گفتگو۔ کہا کہ نواز شریف سمجھتے تھے کہ وہ عدلیہ کو ہینڈل کر لیں گے، مگر انہیں بعد میں احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا کیونکہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ انہیں نااہل کرنے کا فیصلہ کہیں اور ہو چکا تھا۔
چیئرمین تحریک انصاف کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر سب سامنے آ چکا ہے۔ نگراں حکومت میں کون کون شامل ہوگا، ابھی تک ناموں پر فیصلہ نہیں ہوا۔ اگست میں حکومت مدت پوری کرے گی، اس کے بعد الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے۔ سیاسی اتحاد کا فیصلہ الیکشن کے وقت آنے پر ہوگا۔ وزیر مملکت مصدق ملک کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو، کہا آنے والے دنوں میں تیل قیمتوں میں ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ لاہور میں 5 سے 6 گھنٹے کی بارش، شہر میں ہر جانب پانی پانی ہو گیا۔ 200 ملی میٹر سے زائد بارش سے بازاروں اور گلیوں میں کئی فٹ پانی جمع، لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ گھٹنوں پانی جمع ہونے سے کئی گاڑیاں بند۔ انارکلی بازار میں کچھ دکانوں میں پانی داخل ہو گیا۔ شاہ جمال اور تاجپورہ کے علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں آ گیا۔ سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 234 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کرتبہ چوک 213، تاجپورہ 202، نشتر ٹاؤن میں 201 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گلشن راوی 200، جوہر ٹاؤن 183، اپر مال 166، گلبرگ میں 163 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ 100 سے زائد فیڈرز پر بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ گوجرانوالہ اور منڈی بہاؤالدین میں بھی بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا، ٹریفک کی روانی متاثر۔ فیصل آباد، جہلم، خوشاب، شکرگڑھ اور لیا میں بھی بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ملتان میں بھی بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ گوجرانوالہ کی اہم شاہراہوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ بلوچستان میں کوہ سلیمان، شیرانی اور میختر کے علاقوں میں موسلا دھار بارش، قلعہ عبداللہ، پشین، زیارت، قلعہ سیف اللہ میں گرد آلود ہوائیں، بجلی کے کھمبے گر گئے، درخت اکھڑ گئے۔ 8 جولائی تک سیاحوں کے پکنک پوائنٹس پر جانے پر پابندی عائد۔ پشاور اور خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع ایبٹ آباد، لوور دیر، سوات، منیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کا امکان۔ کراچی میں آج سے گرمی کی شدت میں کمی آنے کی پیش گوئی۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم رہے گا۔ عدالت عظمیٰ جیسا آئینی ادارہ فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر ہوتا ہے۔ اس قانون پر عمل نہیں کیا گیا کیونکہ عدالت عظمیٰ نے قانون کو جنم لینے سے پہلے ہی معطل کر دیا۔ ایکٹ کی معطلی کے بعد سے عدالت میں نہیں بیٹھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ویب سائٹ سے ہٹایا گیا نوٹ سپریم کورٹ کے تحریری حکم کا حصہ بنا دیا گیا۔ سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر 22 جون کو پہلی سماعت کا تحریری حکم جاری۔ 9 رکنی بینچ کے آرڈر پر 7 ججز نے دستخط کیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ خود کو سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف مقدمے سے دستبردار نہیں کر رہا۔ آج دن تک چیف جسٹس نے میرے موقف کی تردید نہیں کی، جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ غیر ضروری کشمکش میں الجھا دیا ہے۔ بینچ ایسا ہو کہ کسی کو شک نہ ہو کہ مخصوص فیصلے کے لیے خصوصی بینچ بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس سویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے تمام ججز پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دیں۔ تحریری حکم نامے کے ساتھ جسٹس سردار طارق مسعود کا نوٹ جاری۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ سویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواست گزار وکیل کے ساتھ چیف جسٹس کو ملا۔ چیف جسٹس سے چیمبر میں ملاقات کے اگلے روز مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ کیا زیر التوا مقدمات میں درخواست گزاروں کو چیف جسٹس سے ایسے ملنے کی اجازت ہوگی؟ جسٹس منصور علی شاہ نے نوٹ میں کہا کہ کچھ عرصے سے بینچ کی تشکیل کے لیے متواتر ایک مخصوص پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ چند معزز ججز کے اسپیشل بینچ بنائے گئے۔ فل کورٹ کی عدم تشکیل سے اس عدالت کی اتھارٹی اور فیصلے کی قانونی حیثیت متاثر ہو رہی ہے۔ حالیہ معاملے کی آئینی حیثیت اعلیٰ ترین عدالتی جانچ کا تقاضا کرتی ہے۔ عام شہری کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ درخواست عوامی مفاد میں ہے یا ذاتی مفاد میں۔ جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کا دن 5 جولائی 1977 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق نے وزیر اعظم بھٹو کو الیکشن فراڈ کے نام پر اقتدار سے باہر کر دیا تھا۔ سیاسی مخالف محمد احمد قصوری کے قتل کا متنازع مقدمہ چلایا گیا اور منتخب وزیر اعظم کو عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 1979 میں پھانسی دے دی گئی۔